سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله العظيم گنہگارم ساکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ ترا ثانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ تو ہی در گرا یکتا شفاعت یا رسول اللہ قصوری را حضور کن دوائی درد دور کن دلم تاریک نور کن شفاعت یا رسول اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک پڑھئے گا انتہائی بسادہ واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستو اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود سرور کون و مکان حضور سردار الانبیاء شفاع روز جزا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادی بارگاہ علیہ طیبہ طاہرہ دتے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد صدر محفل مجاہد اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا دین محمد صاحب امام و خطیب مسجد اعظم اور نہایت ہی واجب القدر برادر اکبر خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت زینت القرہ استاد الحفاظ الحافظ القاری محمد اسلم صاحب عطاری قادری آپ ہی تشریف فرمانے اور نہایت ہی واجب القدر جنہاں دے اج سالانہ عرس مبارک دے اندر تسی تے میں حاضراں جناب فناف الشیخ حافظ قطب الدین صاحب رحم اللہ انہاں دے اج سالانہ عرس مبارک دی تقریب دے اندر تسی تے میں حاضر ہاں اور جن حویلیاں نے بڑی محبت دے نال بڑی عقیدت دے نال حضور دے ذکر دی محفل نو سجایا بنایا نہایت ہی واجب القدر جناب بھائی چوری محمد صدیق صاحب ٹھیکیدار اور محمد ریاض صاحب اور محمد وقاص اور محمد شفاق اور دیگر جنہ دے نامہ نو میں نہیں جاندہ حسین دا نانا تے جاندہ ہے اس واسطے جنہ بیلیاں نے بھی کسے رنگ دے نال کسے طریقے دے نال تعاون کیتا ہے اللہ تعالیٰ حضور دے ذکر دا صدقہ سارے دا آنا جانا اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے حضرات گرامی قدر تقریباً کچھ 4-5 سال تو بعد پھر اے حاضری دا موقع مل رہا ہے اس مسجد دے اندر تو میں تے اپنی خوش نصیبی سمجھنا وا کہ میرے وڈے بھائی جان بھی تشریف فرمان میں انہوں نے سبق سنا لینا وا وگرنہ میرے جیسے طالب علم اس قابل نہیں کہ جس قابل
میرے بھائی جان نے بڑی محبت نال بڑے پیار دے نال مینوں جناب لوگوں دے سامنے پیش کیتا. یقیناً آپ حضرات دے نال بڑے وقت دا میرا تعلق ہی, لیکن بڑیاں فرمائشاں کسے نے مینوں کوئی کیا, کسے نے کچھ کیا. یقیناً کسے نے کیا جی غازی علمدین دا تواڈے کول واقعہ سننا ہے, کسے کیا جی شہیدان کربلا دا سننا ہے, کسے کیا جی تواڈے کول جی حبیب یمنی دا واقعہ سننا ہے. تے ایک بیلی میں نے فون کر کے کہنے لگا جی تواڈے کول جڑا نا حضرت خواجہ باقی باللہ دا واقعہ سننا ہے. لیکن حضرات جنی دیر تک تواڈی محبت شامل حال رہی میں انشاءاللہ تعالیٰ خطاب کردہ جاواں گا. تو اس واسطے جنی دیر تک بیٹھنا میں محبت لے کے بہنا میں ایک حافظ قرآن اور یقیناً علماء دی محفل دے اندر بہ کے اج ولی ہوندا ہی او ہے جڑا عالم ہوئے. اولی سبحان اللہ کو مولیاں دی وری, کیونکہ جڑا جاہل ہے او ولی نہیں ہو سکدا تے جڑا عالم ہے اوہی ولی ہے. لیکن حضرات اے دی اندر اے فرق ہے, ہر مولوی ولی نہیں لیکن ہر ولی مولوی ضرور ہے. اس واسطے علماء آج لوگ جناب والا پیرے طریقت رہبر شریعت سے پتہ نہیں گورے کی لکھی جا رہے ہیں, انہوں نے نہ طریقت دا پتہ ہے نہ شریعت دا پتہ ہے. لیکن حضرات آج تسی ایک با عمل حافظ قرآن دے عرس مبارک دی تقریب دے اندر جے کہ جنہاں نے اس علاقے دے اندر لوگاں نو قرآن بھی پڑھایا ہوئے گا. سبحان اللہ کہہ لے وہ کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالیٰ. جڑے بیلیاں کھڑے نے ذرا بہ جاون محبت نال بہ جاؤ تھلے ذرا, بڑی مہربانی. انشاءاللہ تعالیٰ میں کو پہلی مرتبہ نہیں آیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تانوں واہ سنامنا بھی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جڑی تواڈی انشاءاللہ تعالیٰ دل دی تمنا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی پوری کر کے تو پھر انشاءاللہ اجازت تو ذرا تھوڑا جا ذوق ذرا سنن والا کر دو کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر سنان والا موڈ بنا لینا وا. رب العالمین حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثا, فرمایا جو بھی کوئی اچھے عمل کرے گا پاویں او مرد ہوئے تے پاویں او عورت ہوئے, اللہ فرماندہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, فرمایا جدو اچھے عمل او کرے گا پھر مرن میں نہیں دیواں گا. اچھے عمل کر کے اس دنیا تو چلا جائے گا لیکن پھر قیامت تک انہوں مرن نہیں دیواں گا. حضرات حافظ قطب الدین صاحب اس دنیا دے اندر نیک کام کر گئے نے, اج بھی لوگ انہوں اچھے لفظاں دے نال اور انہوں دے اچھے نام دے نال یاد کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اچھے عمل کیتے نے. اس واسطے حضرات اللہ فرما رہے ہوئے کہ جڑا اچھے عمل کرے گا میں انہوں مرن, بولو تو صحیح. تو قرآن دا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ چکنا ہے. لیکن یہ دا معنی اے نہیں کہ جس نو موت آئی مر گیا. موت ہے ایک ذائقے دا نا. کوئی بندہ میں نو کہے قاری صاحب فلاں بندے نے فلاں ہانڈی دے وچوں تھوڑا جا سالن چکھیا وے او پوری ہانڈی کھا گیا ہے, کوئی بندہ سے سفر کر لے گا؟ نہیں کرے گا. کی کہے گا اس نے ذائقہ محسوس کیتا ہے, اس نے وچوں تھوڑا جا سالن کھا دے. اس واسطے حضرات گرامی قدر رب العالمین فرماندا ہے کہ جس وقت انسان اچھے عمل کر کے دنیا تو جاوے گا وہ مردہ نہیں بلکہ ذائقہ چکھدا ہے. وہ کی کردا ہے؟ ذائقہ چکھدا ہے. بلکہ عالم روا دے اندر تے کافر نہیں مردہ, مومن دی بات تے بڑی دور دئیے, کافر نہیں مردہ. اٹھاؤ بخاری, میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدر دے مقام دوتے جس وقت ادھر سارے بدر دی ساری جنگ ختم ہوئی, میرے مصطفیٰ فرمایا کافران یہ سارے کٹے ہوئے ادا ایک جگہ دوتے کٹھیاں کرو. سارے ادا کٹھے ہوئے ادھر اس دے اندر ابو جہل ہے,
ابو لہب اتبا شیبہ بڑے بڑے کافر مرے پے نے تے میرے مصطفیٰ نے انہاں دے نال گلاں شروع کر دتیاں نے. یعنی مصطفیٰ نے گلاں کیتیاں. حضرت عمر پاک قریب کھڑے نے. عرض کیتی سونیا اے تہاڈی گل نوں سن دے پے نے. میری سرکار نے فرمایا عمر اونی تے تو بھی نہیں گل سندا پیا جنی ایک پہ سن دے نے. اونی تے تو بھی نہیں سندا جنی اے سن دے پے نے. حضرات اگر کافر دنیا تو جاوے او مصطفیٰ دی گل سن لیندا وے پھر سانو ایک مننا پائے گا کہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ او عقیدہ وے جو صحابہ دا عقیدہ وے کہ اگر ایک کافر دنیا تو جاوے مصطفیٰ دی آواز سن سکدا وے میری سرکار بھی عالم برزخ دے اندر جا کے اپنے غلامہ دا درود و سلام سن سکدے نے. بلکہ حضرات گرامی قدر میں اور بات نو دور لے جاواں. اللہ اکبر. تے ادھر کلیت دا بادشاہ علی احمد صابر کلیاری آپ دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا کردا حضور فنا کیے تے بقا کیے. فنا کیے تے بقا کیے. آپ نے فرمایا جس وقت میں مراں گا پھر تینوں پتہ چلے گا. تے جڑا میرا جنازہ پڑھاوے گا نا اونوں پچھی فنا کیے تے بقا کیے. جڑا میرا جنازہ پڑھائے گا. حضرت خواجہ علی احمد صابر کلیاری آپ کا انتقال ہو گیا. ایک گیا تے جا کے جس وقت جنازہ پڑھیا گیا اس نے جنازے والے نو پوچھیا کہ جی مینوں میرا مسئلہ دسو. آپ نے انجل کر کے چہرے تو نقاب ہٹایا تے علی احمد صابر ہی سامنے کھڑے سن. علی احمد صابر ہی سامنے کھڑے سن. کہنے لگا حضور ایک ہی ہے اتنے 4 پائی تے بھی ہو ایتھے جنازے تے بھی ہو. آپ نے فرمایا میں تیرے مسئلے دی ونڈ بن کے آیا وا. فرمایا جیڑا 4 پائی تے پیا وے او فنا ہے جیڑا تیرے سامنے کھڑا وے اے بقا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی کہ جنہاں نے اچھے عمل کیتے نے او پھر مردے. تے عارف گھڑی نے بھی اس دا ترجمہ کیتا وے. تے عارف گھڑی حضرت میاں محمد بخش بولے. آپ نے فرمایا جلا عشق انما دا پڑی تے یو کدی نہیں اے مرا دے او کامل ولی آد او درائیو تے او یارو آج بھی دیوے بل تے نا میرا دے نا وزیرہ دے او صدا دیوے بل دے فقیران نا میرا دے نا وزیرہ دے او صدا دیوے بل دے فقیران دے. میرے رب العالمین فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. فرمایا جنہ بھی اچھے عمل کیتے او پھر مردے نہیں. آؤ مسلمان بھائیو ادھر نائے اللہ بخش توسوی توسے دا شہنجاہ اللہ بخش توسوی آپ نے ادھر بڑا پائے تے آپ نے فرمایا بھئی بیلیوں میں تے نماز پڑھی تے مسجد دے اندر ہی پڑھنی نماز پڑھی تے آپ دو مریدہ نے آپ نو پالکی دے اندر اٹھا کے تے لے کے جا رہے ہیں. ادھر جا رہے ہیں رستے دے اندر ایک ہندو جس نے
اللہ بخش توسوی نو ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگا لج پالا دی ناج ادھر آپ نے سنیا آپ اپنی مسجد دے اندروں نماز پڑھ کے واپس آئے اج دوسرے دن بھی گئے اج تیسرا دن بھی آیا ادھر چوتھا تے پنجواں دن بھی آیا وے لیکن حضرات اج پنجواں دن جدو آیا وے ادھر غلام دی آواز نہ آئی آپ نے جدو لوگاں نو پوچھی آوے کہ او کہو کتے وے او مینو لج پالیا کنوالا کہ حضور او بیماری ہو گئی آوے آپ نے فرمایا او بیلیو میں اتنی دیر تک نماز نہیں پڑھنی اور جتنی دیر تک میں اپنے یار دی تیمارداری نہ کراں میں اتنی دیر تک نماز کیا کہ حضور نماز پڑھ لو نماز اثر دیئے اس دیتی اللہ نے تنبیہ کیتی ہے کہ جلدی پڑھو کیا کہ حضور پڑھ لو آپ نے صدی نماز پڑھی فرمایا پھر میرا مینو یار ملاؤ گے بات کی تو شروع کی تھی مانا عاملہ سالیہ کہ مردے نہیں تو حضرات توجہ میرے بارے کیا کہ مینو میرا یار ملاؤ گے کیا کہ جو آپ نے نماز پڑھی تے ادھر کیا کہ کتھے فرمایا فلاں جگہ دوتے بیمار ہے اپنے گھر دے اندر ہے حضرت خواجہ اللہ بخشتوں سوی آپ اس ہندو دے دروازے تے پہنچے تے جا کے دروازہ کٹکھٹایا ادھروں آواز آئی کون فرمایا میں اللہ بخش توسوی آیا ہاں اوہ جلدی دے نال دروازہ کھول آوے ادھر جلدی دے نال چار پائی بچھائی کہ حضور کس طرح آمنا ہو آوے کیا میرے نال گفتگو نہ کرو پہلے مینوں میرا یار ملاؤ پہلے مینوں میرا یار ملاؤ کیا کہ او تے ساڑھے ایک ریتے اس زندگی تے موت دی کشمکش دے اندر ہے اس واسطے اس نے اس کمرے دے اندر سی بند کیتا ہے اونی دیر تک اسی کمرے دا دروازہ نہیں کھولنا جنی دیر تک اس دی روح نہ نکل جائے گی تے آپ نے فرمایا اچھا جے تو آڈی ریتے پھر ساڑھی بھی او دے نال پریتے کیا کیوں ادھر آپ نے جس وقت دروازے دے تالے دے والی اشارہ کیتا فرمایا تالیا یہ تو یوسف دے واسطے ٹوٹ سکنا میں آج میرے یار دے واسطے بھی ٹوٹ جا یا یوسف دے واسطے ٹوٹ سکنا میں آج میرے یار دے واسطے بھی ٹوٹ جا ادھر تالا ٹوٹیا دروازہ کھل گیا جدو یار نے یار نو ویکھیا وے ادھر ہندو رون لگ پیندا وے آپ نے فرمایا بیلیا اوہ روندا کیوں پیا وے عرض کردائی حضور روئے اس واسطے ریاواں اور میں نہ نمازہ پڑھیاں نہ حجات زکاة ادا کیتیاں سونیا اتواتی اپنی زندگی دی اتے رو رہی آوا آپ نے فرمایا او بیلیا او کلمہ پڑھنا تیرا کم میں او جنت لے کے دینا خواجہ نور محمد دا کم میں کیا کہ کلمہ پڑھ اب ہندو روئی جا رہی آوے آپ نے فرمایا بیلیا کس وجہ تو رو رہی آوے کیا حضور میں کلمہ انج نہیں پڑھنا میں کلمہ آپ نے فرمایا تو کس طرح پڑھنا ہے کہنے لگا حضور میں تے کلمہ پڑھاں گا کلمے والے نو ویکھ کے
صدقے توڑی سبحان اللہ تو بھی اور باہر اللہ دا بابا کم بنیا کھا لیا باہر اللہ کہندے نے چلو کاری صاحب دی کری ساڑھے تین نگاہ پہ پہن دی ہے اس واسطے مہمان سمے کے روزہ نہ مارو یار ذرا توجہ میرے والے کیا کہ میں کلمہ پڑھیا تے کلمے آلے نو دیکھ کے پڑھاں گا حضرت خواجہ اللہ بخشتوں سوین آپ نے جس وقت اے سنیا تے سن کے آپ نے مصطفیٰ دے درد والے منہ کیتا تے رو کی عرض کیتی سونیا آہ کواری لنگیا آہ کواری لنگیا تو ساڑی جاتے میں زاریاں کرے او سکا لہار کے پل پان مصری پل پان مصری میں لچیا مگیسو او اترا گلابانال او مل مل دھوے عرض کر دے لے سونی آجے زورے دے ویسے میں ونجل نہ دیسو اور گل پاک پلڑو میں ملتا کرے عرض کیتی سونیا کرم نوازی فرماو آپ نے جوان نو کیا جوانا آج اپنی نگاہ بند کر ادھر نگاہ بند کی تھی فرمایا نگاہ کھول ادھر کھول کے کی ویک داوے اور سامنے مصطفیٰ کھڑے نے میری سرکار سامنے کھڑے نے میری سرکار نے آپ نے فرمایا او غلامہ کلمہ پڑھا نالے کلمہ پڑھ داوے نالے اپنے آپ دی اندر ادھر فخر محسوس کر داوے عرض کر داوے سونیا اور قیامت تک لوگ کہن گے اے فلانو کلمہ میرے علی پڑھایا وے فلانو کلمہ جماعت علی پڑھایا وے فلانو کلمہ ادھر معین الدین نے پڑھایا وے فرمایا سونیا میں قیامت تک ناد کراں گا میں کلمہ بھی پڑھیا وے کلمے والے نو ویکھ کے پڑھیا وے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ اکبر حضرت علامہ مولانا محمد بلال صاحب زندہ باد اہل سنت زندہ باد فرمایا جب میں کلمہ پڑھیا تو کلمے والے نو ویکھ کے پڑھیا ادھر کلمہ پڑھیا ادھر حضرات روح پرواز کر گئی جس وقت روح پرواز کر گئی ہندوہ نے اپنی رسم و رواج کے مطابق اتنے جناب والا آلے بدالے آگ لانی شروع کر دیتی آگ لانی بولو تو صحیح یار آگ لائی حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی آپ ویکھ کے تے مسکرا رہے آپ فرماندے تے دنیا دی آگے جڑا ساڈے یار دا غلام بن جاندا انہوں تے جہنم دی آگ نہیں لگدی ہائے ہائے یہ تے دنیا دی آگے تے اینوں تے جہنم دی آگ نہیں ہن اثر کر سکتی کہنے لگے کہ نہیں یہ ساڑی ریت ہے اسی اس کو ساڑنا ہے آپ نے فرمایا جو تواڈی ریت ہے تسی پوری کرو میں اپنی پریت پوری کراں گا اللہ اکبر آپ ویکھ رہے ہیں ہندو جناب والا آگ لگا کے ہار کے تھک کے بیٹھ گئے پر آگ اثر کہندی بابا لے جا اے تیرا ہے اے تیرا ہے انہوں اپنے مذہب دے مطابق حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی نے آپ نے اس نو غلام نو اٹھایا اس دا جناب والا ادھر کفن دفن دا انتظام کیتا آپ نے غسل دیتا ادھر غسل دے کہ آپ نے
ادھر لاہت دے اندر اتاریا اتار کے آپ نے فرمایا بیلیا اج لاہت دے اندر بوڑ کے میں نو اونج کے لد پالا دیاں لاجاں پھر گل بن دیئے حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی نے آپ نے جدو کیتی ادھر غلام اٹھ کے بہ گیا تے بہ کے کہندا اے اوے لد پالا دیاں لا جا کیونکہ عارف کری فرمایا جنہ عشق نماز پڑی تیو کدی نہیں اے مر دے اے کامل ولی آد درائیو تے او یارو آج بھی دیوے بل فرمایا من عاملہ صالح جنہاں نے عشق نمازہ پڑھیاں نے پر او مردے آج میرا موضوع ہے کہ جنہاں نے بھی عشق نمازہ پڑھیاں نے جنہاں اچھے عمل کیتے نے وہ پھر مردے پر خدا دی قسمیں پاویں کوئی ہووے کدے نال تعلق رکھن والا ہووے پاویں حضرت خواجہ قطب الدین یومن آپ دی بارگاہ دی اندر ادھر جناب والا آپ دا ادھر مرید حضرت خواجہ قطب الدین دے مرید حضرت بابا فرید الدین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دے آپ دے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ اپنے دادا مرشد حضرت خواجہ قطب الدین دی بارگاہ دی اندر ادھر بیٹھے نے حضرت خواجہ قطب الدین کیا فرمایا نظام دینا دس تے صحیح عاشق بننا یا محبوب بننا عاشق بننا یا محبوب بننا اتنی بات کیتی نا آتے خواجہ نظام الدین کہنے رہے میں اپنے دادا مرشد والے نکر کے ویک کے تے نظرہ جھکا کے نا فرمایا حضور یہ گل دا میں نو نہیں پتا یہ میری گل اماں نو پتا ہے یہ میں نہیں دس سکتا میں اماں نو پوچھ لواں جی میری اماں میں نے اجازت دے گی تو پھر جو کہے گی عاشق بن جاواں گا جو کہے گی محبوب بن جاواں گا آپ نے فرمایا اچھا چل پھر اچھا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہندے نے میں ادھر پاک پتن تو نکلیا تو سدھا دہلی دا سفر کیتا اللہ اکبر تو میں دہلی دے بازار دے اندر جا رہا ماں تو ایک مجذوب اس نے اپنے چہرے دوتے نقاب پایا ہوا ہے فٹ پا دوتے لمبا پیا ہے جس وقت میں بالکل قریب آیا اس نے انج کر کے کھڑا ہو کے کیا نظام الدین ان کی صلاح پکائی ان عاشق بننا ہی محبوب بننا ہی حضرت خواجہ نظام الدین کے اندر میں اپنا سر پھاڑ کے بہ گیا کہ یہ تو گل تو میرے دادا مرشد میں نے کیتی ہے یہ تو میرے تے انہوں دے درمیان ہوئی ہے اس مجذوب نو کنے دس دیتا ہے ہائے 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 یہ مجذوب نو کنے دس دیتا ہے آپ فرماندے میں پریشانی دے عالم دے اندر میں چلا گیا میں کار گیا دروازہ کھٹکھٹایا ماں نے میں نو کیا ہاں پتر کیا کہ پونی روٹی اللہ اکبر روٹی سامنے رکھی کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی روٹی کھا رہے نے آپ دی والدہ فرماندیاں نے بیٹا میں نو لگدا وے جویں تیریاں نگاہاں وچ کوئی سوال ہے کیا کہ ہاں اماں ہے وے فرمایا میں نو جو پوچھن آیا وے تے جڑا راہ دے وچ مجذوب بیٹھا سی انہوں ہی پوچھ لویں اور گل ذہن دے اندر پریشانی ود گئی ایک ہی بن گیا وے فرمایا انہوں پوچھ لیا جا کے حضرت خواجہ نظام الدین یا فرما دے میں ادھر چلیا اس گلی دے اس سڑک دے کنارے تے آیا آگے ویکھیا ادھر مجذوب غائب میں لوکاں نو پوچھیا لوگو
تے موئی مجذوب ویکھیا دے کیا کوئی مجذوب نہیں ویکھیا او تے مر گیا وے حضرت خواجہ نظام الدین کہندے لے میں جدو سنیا وے میں کیا او مر نہیں سکدا او مر نہیں سکدا کیا کس طرح کیا وہ مر گیا ہے لوگوں نے وہ جناب والا ایک ڈھیر دوتے گندے ڈھیر دوتے سڑ دیتا ہے روڑی دوتے سڑ دیتا ہے لوگوں تو جنازہ بھی نہیں پڑھیا وہ کفن دفن بھی نہیں کیتا حضرت خواجہ نظام الدین کہتے ہیں میں چلیا میں جا کے ویکھیا مجذوب نے اپنے اتے کپڑا تانیا پیا ہویا میں جا کے کھڑا ہو کے کیا او مجذوبہ اگر تیری زندگی تھوڑی تھی پر مینوں میرے مسئلے دا حال تے دس جان دو اتنی بات کرن دی دیر مجذوب اٹھ بیٹھا مجذوب اٹھ کے انج کر کے بیٹھ گیا تے کہندے اے نظام میں مریا نہیں میں تے پردہ کیتا ہے کیا کہ میں تیرے مسئلے دا حال تے بن کے یہ تو تک آیا وا کہ حضور کس طرح کیا کہ اے نظام الدین اگر دا لگ جاوی محبوب بن جاوی پر عاشق نہ بنی کیا حضور یہ بھی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا جگ یہ نشانہ عشق دا اور گر گر فسانہ عشق دا اور کوے ستایا عشق نے دند بھی تڑایا عشق نے اور بلا نچایا عشق نے عشق دی نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا اور جتھے جاوے جھکا لیندا او عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا کیا کہ پر حضرات جنہ عشق نمازہ پڑھیں نے وہ پھر مارتے پر خدا دی قسمیں جے اے نہیں مار سکتے پر جنہ حضور دے نال وفاداری کیتی یہ او بھی نہیں مر دے او بھی بولو تو صحیح بڑی مہربانی او بھی مر دے نہیں کیوں انہوں نے اس خدا وحدہ لا شریک دے نال سودا کر لیا کہ اچھی اپنی ہر چیز نو بیچ کے اس جنت دے عوض دے اندر فرمایا ہر چیز نو اسی برداشت کر لیا وے لیکن جنت نو نہیں چھوڑیا پر مسلمان بائیو جلنا آؤ نہ یگے چلیے کون حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہ جنہاں دا انتقال ہو گیا میں بات کی تھی من عمل صالحا من ذکر و انثی تو آپ دا انتقال ہو گیا آپ دا ایک مرید سی جس کا نام سی حضرت امیر خسرو حضرت امیر خسرو آپ دا بڑا چہیتا مرید سی تے آپ نے جس وقت ادھر آپ دا وصال ہویا اس وقت اے دور نہیں سی ٹیلی فونوں والا اوتھے تے کسی ویلے پتہ لگدا سی آپ نو پتہ چلیا تے آپ اپنے مقام تو دہلی دے ول سفر کیتا نا تے اس وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دا جنازہ اٹھا کے تے لوگ قبرستان دے ول لے کے جا رہے ہیں آپ نے آواز دیتے فرمایا او لوگوں کھلو جایا جے میں نو کو اپنے پیر دے نال گل کر لین دیو کیا کہ پیر تے دنیا تو چلا گیا ہون کی میں گل کریں گا ماشاءاللہ بڑی سونی سبحان اللہ کھنڈ ہے جی اللہ تو سلامت ہی رکھے ہاں اس واسطے ویسے بھی سویر دے تھکے نے جی میں حضرت میرے فرما رہا سن سویر دے ماشاءاللہ حافظ صاحب دے اور اس دے واسطے جناب والا کوئی لنگر پکا رہا ہے کوئی جناب والا ونڈ رہا ہے کوئی کھا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے یہ سارا دن تھکے ہوئے نے پر حضرات جڑے عاشق نے وہ تھکدے نہیں تے نہ اکدے نے توجہ ہے میرے وال
حضرت امیر خسرو نے آواز دیتی، فرمایا لوگوں میرے پیر دا جنازہ روک کے آجے۔ ادھر لوگ آنے حضرت خواجہ نظام الدین دے آپ دے جنازے نو روکیا، فرمایا لوگوں پچھے ہٹ جاؤ۔ اور سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے اپنا منہ اپنے پیر دے کن دے اتے کیتا تے کر کے کیا، حضور او مینو کچھ کہندے رہے ہو، کر دے کچھ پہ ہو، کر دے کچھ پہ جے تے کہندے کچھ رہ جے۔ مینو اجرے وچ یہ کہندے رہے اللہ دے ولی مردے نہیں، جے مردے نہیں تے پھر آ جنازہ تے کفن تے آ سارا کچھ نظام کا دا، یہ میں نو دسی جاؤ ذرا۔ ادھر رو کے نالے رو دینے، نالے رو کے کہندے او نظام الدین میں نو اس جگہ دے اتے او حسن کے دل او لے گیا ساڈا اتے پاگ او ڈوگے او فکارا او پاٹی لیر او پرانی واگر او سانو ٹنگ گیو وچ ککارا۔ کیا سونیا میں نو کچھ کہندہ رہے میں کردہ کچھ پیا میں نو یہ دسی جا کہ اللہ دے ولی مردے نہیں، پر مسلمان بھائیو جس وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے ادھر غلام نے سوال کیا، فرمایا حضور یہ مردے نہیں پھر کفن کیسا، دفن کیسا، یہ جنازہ کیسا، یہ پھلاں دے ہار کیسے؟ تو مسلمان بھائیو آپ نے جس وقت اتنی بات کی تھی حضرت خواجہ نظام الدین آپ نے ادھر چار پائی تے اٹھ کے بے جان دے لے، آپ نے سینے دے نال لایا تے لا کے کیا آیا خسرو او آمدی گل او خوشاں دی گل او آمایا گے تے کرنی نہیں مناسب او مٹی کیر او پکایا محمد تے کتیاں یگے تھرے کیا آیا خسرو میں مریا کدو کہ حضور مرے نہیں جے پھر جنازہ کیسا، کفن کیسا؟ آ جنازہ تے اے نہیں جس وقت ساڑھے علاقے دے اندر کوئی بندہ مر جاوے انہوں چار پاوے دوتے چار بندے اٹھا کے لے جاندے نے، ہونتے پنجمہ بھی آ گئے۔ سبحان اللہ، کہہ لو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی حضرت صاحب چلو میں انہیں گل کر ہی دے ماں کیونکہ منہ آئی گل رہنی نہیں چاہی دی، حضرت تشریف فرمانے ہون پنجمہ بندہ بھی آ گیا۔ دیکھو وہاں کیسی سبحان اللہ آپ دے مقدرہ دے کرن رہی ہے۔ چار علی علماء نے آج تک حدیث بھی پڑھی ہے، ساڑھے علماء نے بھی سانو دسیا، فقہاء نے بھی دسیا، محدثین بھی دسیا، ہر شاہ نے دسیا، لیکن پنجمہ بندہ نہیں پتہ کدوں دا آیا ہے۔ کون جی حضرت؟ یہ میں نہیں آج تک کتے پڑھیا، یہ حضرت نے پڑھیا تو چلو میں نے بھی کتے وکھا دے سکتے، یہ ویکھیا ہی نہیں۔ میری گل تے تانوں سمجھ آ گئی ہوئے گی۔ پنجواں بندہ وہ وچکار جڑا ہے ایتھے چکی پھردا ہے، چار بندے چکدے نے پر حضرات توجہ میرے وال، چار بندے تے جنازہ چکدیاں بھی ویکھیا تے لجاندیاں بھی ویکھیا، حدیث تو بھی یہی ثابت ہے، قرآن تو بھی یہی ثابت ہے، لیکن پنجواں بندہ اس واسطے لوگوں اپنے آپ نو ٹھیک کرن دی کوشش کرو۔ توجہ میرے وال بھائی بیل گو، توجہ میرے والی لیٹ آن جان والی چیزیں سپیکر چلتا پیا دے انشاءاللہ تعالی جتنی دیر تک بہنا محبت لے کے بیٹھو، توجہ میرے وال رکھو۔ اللہ اکبر۔
کہ حضور ہے جنازہ 4 بندے ہی چکتے جانے نے ساڈے بھی تو تہاڈا بھی تو 4 بندے چکے ہیں. آپ نے فرمایا خسرو میں مریات نہیں کیا حضور پھر مرے نہیں ایک کفن کیسا دفن کیسا چٹا سوٹ کے دوات پایا. آپ نے فرمایا خسرو رونا میں چٹا سوٹ اس واسطے پایا میں ادھر کلا دے ہارے اس واسطے پائے میں اپنے کپڑیاں خشبو اس واسطے لائیے اور جدو میں قبر وچ جانا میں اور میرے نانے محمد نے بھی تشریف لے آونی. فرمایا میں مریات نہیں میں تی اپنے نانے دے نال ادھر ملاقات دے واسطے چلی آوا کیا رونا ایک دروازہ آوے ایک پردہ آوے. فرمایا خسرو جدا تو پردہ ہٹاوے گا او دی زیارت ہو جاوے جس وقت پردہ ہٹاوے گا. بلکہ حضرات گرامی قدر میں چاہنا ہوں کہ ایسے امام دی مور لا دے ہوں بلکہ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا کا فادر بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا بھی یہی عقیدہ. فرمایا جس وقت میں قبر جو جانا میں مصطفیٰ نے آ جانا میں. فرمایا حضور آمن تے احمد رضا بیٹھا رہے. فرمایا میں تے کھڑا ہو کے کہاں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. فرمایا سونے میں تے صرف تیری زیارت دے واسطے آیا. حضرات گرامی قدر توجہ میرے وال اللہ اکبر. میرے مسلمان بھائیوں جنہ لوگوں نے اچھے عمل کیتے نے او مردے پھر حضرات جی عام نہیں مردہ تے پھر غازی علم دین کے میں مر جائے گا. توجہ ہے میرے وال ہاں ہون انشاءاللہ تعالی میں آگیا تو آڈے وال مہربانی میں آگے ہون تو آڈے وال کہ کیڑی کیڑی کسی نے میں نے فرمائش کی تھی میں انشاءاللہ تعالی چند چیزیں بیان کر کے کیونکہ گرمی بھی بڑی ہے. اس واسطے حضرت صاحب دا عرس بھی ادو آنا جدو گرمی ہوندی ہے. اللہ انہاں دی قبر دوتے کری کے رحمت فرمائے. حضرات توجہ میرے وال تو غازی علم دین کون او مرد مجاہد کہ جس نے جناب والا نہ کسی مسجد دا امام لگا جا کے نہ خطیب لگا جا کے نہ جناب والا بلکہ علماء بیٹھے نے. حضرت غازی علم الدین کہندے نے جس وقت جتنی دیر تک میں مصطفیٰ دے نال لائی نہیں سی انی دیر تک تے میں نے قرآن اتے بیٹھ کے بھی پڑھنا نہیں ہوندا سی. میں تو اتے بیٹھ کے قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتا سا. پر جس وقت میں راجپال اس خطری نو بے ایمان نو واصل جہنم کیتا تے میں ادھر جس وقت جیل دے اندر پہنچیا لاہور تو اللہ اکبر میاں والی جیل دے اندر پہنچ گیا تے آپ فرماندے نے پھر میرے کول ہر روز پھر ادھر سیال دا شہزادہ آپ تشریف لے آئے کیا اے علم و دین میں قرآن پڑھنا ماں تو سن. علم و دین کہندے لے ادھر سیال دا شہزادہ جدو قرآن پڑھدا گیا اس نے سورت یوسف دی تلاوت شروع کی دیوے کہ آقا دی اندر جدو بندہ ہوئے سورت یوسف دی تلاوت کر داوے ادھر سید جدو بھی بھول داوے ادھر حضرت علم و دین شہید کہندے نے بابا جی ایمیں نہیں آئی پڑھو آئی نہیں آئی پڑھو اللہ اکبر بلکہ یہ تے بات دور دیئے. اور حضرت گرامی قدر حضرت خواجہ معین الدین اجمیر دا شہنشاہ آپ دی بارگاہ دے اندر حضرت بابا فرید الدین آپ لے کے بیٹھے ادھر قرآن پاک تو قرآن پاک پڑھ دیا نا آپ فرماندے نے میں سورت ملک شریف شروع کی تھی تے کر دیا آپ فرماندے نے میں ادھر بھول گیا ہائے 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 میں ادھر بھولیا قبر دے وچوں
معین الدین نے آواز دی، فرمایا معین الدین نے کیا، اے فرید الدین بیٹا قرآن انج نہیں انج پڑھ، قرآن انج نہیں انج پڑھ۔ حضرت غازی علم الدین کہہ دے لے جدو ضیاء پیر سید ضیاء الدین پڑھ دے لے، میں بھی کہنا حضور انج نہیں انج۔ اللہ اکبر۔ ادھر سیال دا شہزادہ کہندا وے اے علم الدین کتوں قرآن پڑھیا بھی، کیا میں قرآن نہیں پڑھیا، میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی۔ تو حضرات توجہ، حضرت غازی علم الدین کہندے نے جس وقت میں میاں علی جیل دے اندر تے ادھر ایک دن دو دن آپ فرماندے نے میں ادھر قیام دے اندر کھڑا تے پھر سجدے دے اندر، جس وقت میں رکوع دے اندر اور پھر قیام دے اندر، جس وقت میں بیٹھا قعدے دے اندر بیٹھ گیا، آپ فرماندے نے میں تہیات تے بیٹھا ہاں، میں کی ویکھنا ہاں سامنے ایک سونی صورت والا، ہائے 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 سونی صورت والا، آپ فرماندے نے میں سلام پھیریا، میں کیا کون کیا مینو حیدر قرار آکھ دے لے، علی المرتضی کہہ دے لے کہ حضور کس طرح آمنا ہویا کہ میں علم الدین تینو حضور دی کچہری چ لے کے چلنا میں تینو حضور دی بارگاہ دے اندر لے کے چلنا ہے۔ حضرت خواجہ غازی علم الدین آپ فرماندے نے جس وقت ادھر جیل دا دروگا کہندا ہے میں جیل دے وہ دروازے تے بیٹھا ہاں تے میں کی ویکھیا ادھی رات ہوئی نا تے میں ویکھیا تے علم الدین کوئی نہیں ہے گا، ہائے ہائے علم الدین نہیں ہے گا، تے میں دل وچ پریشانی ہوئی کہ سویرے تے پھانسی دا حکم ہونا ہے تے جے اگر علم الدین نہ ملیا تے سویرے تے میں اس سے جگہ دتے ہوواں گا۔ اللہ اکبر۔ تے آپ فرماندے ادھر اذانہ دا ٹائم سی، اللہ اکبر کی ویکھیا کہ غازی علم الدین پھر اللہ اکبر عبادت دے اندر مشغول ہے، عبادت دے اندر مشغول ہے۔ تو جس وقت حضرات وہ ویلا آیا تے اس بندے دا نام سی چھیدہ، جیڑا آپ دا جناب والا جیل دروگا سی، جیل دا جناب والا چوکیدار سی۔ بابا چھیدہ کہنے لگا اے علم الدین ایک گال تے دس تے سویرے تو اتھو دنیا تو تر جانا ہے، پر ایک گال تے دس تے صحیح میں تینو رات نو ویکھنا ماں کہ تو اپنی جیل دے اندر ہی کوئی نہیں ہوندا، تے پھر جیل دے وچ جناب اللہ تو کلا ہونا وے تے گلاں دی آواز کتھوں آندی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غازی علم الدین کہندے لے بابا جنی دیر تک میں دنیا دے اندر رواں اونی دیر تک کوئی گل نہ کری کہ آج دو لوگ تر جاندے لے اور سارے لوگ بتیاں بجا دیندے نے، میں بھی ادھر دیوا بند کر لینا وا۔ فرمایا جس رسول دے نال میں لائی ہے اور رسول سامنے آ کے کہندا وے او علم الدین ڈولی نا، اے علم الدین ڈولی نا، او جدے نال تو لائی ہے تو کسے بے لجے دے نال نہیں لائی، میں او لج پالا او جڑا پریت نو توڑ دا نہیں بلکہ توڑ لا دینا۔ فرمایا پریشان نہیں ہوئی جس رسول دی خاطر تو یہ سارا معاملات کیتے نے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات توجہ میرے وال، جس وقت ہے وہ ویلا بھی آیا کہہ دے علی محمد علی جناح علامہ اقبال جیسے لوگا کیا کہ ایک باری غازی کہہ دے، ایک باری کہہ دے کہ میں نہیں ماریا اسی چھڑا لفظوں گے۔ غازی علم الدین آپ اللہ اکبر رون لگ پیندے نے تے ادھر قائد اعظم صاحب کہندے نے غازی صاحب کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کما تے میں تانا ایک میرے نال سودا کرو، ہائے 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 کہ کہہ دینا میں توڑے کہنے دیتے پر سودا تسی میرے نال کرو، کیا کہ او کہا دا فرمایا کہنا میں وہاں جنتی بشارت تسی دے دے وہ،
کہ انہیں گل کہنا جنت مل جائے گی، حسین کا نانا مل جائے گا. اللہ اکبر. کیا کہ جس وقت میں اتنی بات کہنا وہاں تے او مصطفیٰ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو مسلمان بھائیو غازی المدین یو بھی ویلا آیا ساری رات عبادت دی اندار ریاضت دی اندار او صبح فیصلے دا دل وے ادھر غازی المدین نکلی آوے. اللہ اکبر. مسلمان بھائیو ادھر سامنے آئے او سامنے سولی دا رساوے چمیا چمکے نا سینے نہ لا لیا. اللہ اکبر. تو لوگاں کیا کہ غازی ایک ہی ہے اس رسے نو کیوں چمدا پیا میں؟ فرمایا تو آنو رسا پہ دستا وے. فرمایا اے او جگہ وے. فرمایا اے او رستہ وے. فرمایا جڑے میرے یار دے ملن دا میں نو سبب پہ بندا وے. فرمایا ایک دے میرے یار دے ملن دا میں نو سبب ان ملن بن رہے. ابھی حضرات توجہ میرے وال. حضرت غازی المدین شہید آپ فرماندے نے میں اس پھدر نالے چومیاں تے نالے کیا اللہ اکبر تو ہیں. اور خدا دی قسم مسلمان بھائیو عاشقاں نے تے مرنا ہی تاں ہیں. عاشقاں نے تے مرنا ہی تاں ہیں کیونکہ انہاں نو قبر دے اندر مصطفیٰ دی زیارت ہونی ہے، مصطفیٰ دا دیدار ہونا میں. تو حضرات آپ نے جناب والے اس نے چومیاں اور چم کے اپنے گلے دے اندر پایا تے اللہ اکبر. ادھر جیل سپریڈنٹ کہنے لگا کہ جی یہ تو سیدھی سیدھی جناب والا خود کشی ہے. آپ نے فرمایا خود کشی نہیں. فرمایا تیرے واسطے خود کشی ہے. فرمایا میں نے یہ یار دے رستے دے وال لے کے جا رہے ہیں جس واسطے میں سب کچھ کیتا وے. فرمایا اے میں نے اس دے ملن دا سبب بندا پیا وے. تو حضرات گرامی قدر حضرت غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے اپنے گل دے اندر پھندا پا لیا. پر مسلمان بھائیو پھندا پا کے قیامت تک دسیا اور جڑا بھی محمد دے نات مر جائے گا پھر وہ مرے گا نہیں بلکہ منو ملا سالیم میں ذکر فرمایا پھر یہ مرے گا نہیں پھر قیامت آوے گی نہ دا کفن بھی میلا نہیں ہوئے گا. پھر قیامت آوے گی پھر انہاں دا کفن بھی میلا نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی قدر جنہاں لوکاں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال وفاداری دینا اور زندگی گزاری جنہاں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غازی المدین شہید اے تے ایک کے اے تھے کئی ایسا بھی عاشق رسول جس طرح غازی ملک ممتاز قادری ہے غازی عامر چیمہ میں. لیکن حضرات اگر ایک غازی دوتے بولیے تو کئی گھنٹے درکار نے. پر حضرات گرامی قدر ایک ہی جنہاں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ناموس دا دی حفاظت کیتے. خدا دی قسمیں اللہ نے انہاں دیاں قبراں دی بھی حفاظت کیتی ہے. انہاں دیاں قبراں دوتے بھی اللہ اکبر. لوگ صبح بھی پھول اتھے جے جناب والا ماپیاں دی قبر دے واسطے پھول نہیں بندہ دے کولو سر دے. اتھے جناب والا لوگ بڑی محبت نال حضرت غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت غازی ملک ممتاز قادری اللہ اکبر. میں ایک بندے کو سنیا ہے کہ ایک بندہ ایسا وے کہ جڑا 1.25 من پھول سویرے پاندا ہے تو 1.25 من شامی پاندا ہے. غازی ملک ممتاز قادری دی قبر دیتے. پر حضرت گرامی قدر غازی ملک ممتاز قادری کو مسجد امام تے نہیں سی بلکہ ایک ہی سی. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ دی نموس دے اتے تو اللہ اکبر بکواس کیتی ہے. فرمایا میں ایدی حفاظت کر کے قیامت تک زندہ ہو جاواں گا. اس واسطے حافظ قطب الدین صاحب نے بھی آپ نے بھی یہی جناب والے اس مسجد دے امام رہے خطیب رہے لوگوں کو قرآن پڑھاندے رہے لوگوں جناب والا دین دی تبلیغ سکھاندے رہے اور سکھاون دے نال حضرات اج انہاں دی قبر بھی چمکاں پہ مار دی. کیوں پہ مار دی؟ کہ انہاں نے قرآن پڑھیا ہوئے انہاں نے مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا ہوئے. بلکہ حضرات گرامی قدر ایک بات کر کے پھر میں تھوڑے کو اجازت لینا چاہنا ہاں. اللہ اکبر. لیکن وہ بھی ویلا آیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کو غلام کیونکہ میں اگر ہر فرمائش پوری کرا تو ایک اور گھنٹہ چاہیے لیکن میں آخری گل کر کے تو تھوڑے کو اجازت لینا چاہنا ہاں. میرے کریم رسول دا ایک غلام ہے کہ جڑا بڑا ہی مارا ہے
جڑا بڑا ہی ماڑا ہے، اتنا کو ماڑا ہوتے کول برتن بھی نہیں کہ پانی پی لے۔ میرے کریم رسول آپ فرمایا بھائی آپا اس نو زید نو ملن دے واسطے جاونا ہے، زید نو ملن دے واسطے میری سرکار گئے نا، اللہ اکبر، زید نے جس وقت دیکھا سرکار آ رہے ہیں، ایک کرو ہی نکل گیا کہ سرکار میرے گھر تشریف لے آ رہے ہیں، میرے کو تو برتن بھی نہیں ہے، میں تو اتنا مشکل وقت گزار رہا ہوں۔ میری سرکار نے آپ نے فرمایا بلا کے لے آؤ نا زید نو۔ اب زید آیا، فرمایا سانو ویک کے کیوں باہر گئے؟ عرض کہتے سونا میرے کو برتن کوئی نہیں جدے نال تو میں پانی پلاواں، چار پائی کوئی نہیں جدے اتنے تو بٹھاواں۔ میری سرکار نے آپ نے فرمایا میرے غلامہ تو کیویں پانی پیندا وے؟ عرض کردا وے سونیا میرے کول ایک مشکیزہ وے، ایک مشکیزہ وے، ادھر میرے بچیاں نو پیاس لگ دیئے، میں مشکیزہ اٹھانا وا، میرے بھی بچے اپنے اتاں دا برتن بنا دینے، ادھر پانی پی لیں دینے۔ آقا جدہ مینو پیاس لگ دیئے، میری بیوی اٹھان دیئے، میری بیوی نو پیاس لگے، میں اٹھان دا فرمایا او میرے غلامہ ہن مشکیزہ تو اٹھاوے گا، ہاتھ محمد اٹھاوے گا۔ فرمایا مشکیزہ تو اٹھاوے گا، ہاتھ میں محمد اٹھاواں گا۔ میری سرکار نے آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، غلام نے پانی پانا شروع کیتا وے، ادھر پانی پاندا ریا، نالے مصطفیٰ دے چہرے ول ویکھدا ریا وے، جس وقت حضور دے لباں دے نال مسکیزے دا تھوڑا دیا ادھر ٹکڑا لگیا وے، سرکار پانی پی کے گھر چلے گئے۔ انہیں مسکیزے دا اتنا ٹکڑا اس نو کٹ کے کور رکھ لیا۔ اللہ اکبر، سرکار چلے گئے۔ آپ ایک غلام کی کردہ اپنے گھر دے اندر او ٹکڑا رکھیا ہویا ہے، کوئی بھی محلے دے اندر بیمار آندا وے، اللہ اکبر، اس نو جناب والا پانی دا پیالہ لے کے اندر جا کے اوہی ٹکڑا جڑے مصطفیٰ دے لباں نال لگن والا وے اس نو وچ کر بھگو کے لیا کے بیمار نو پلا دیندا وے، اللہ پاک اس نو شفا عطا فرما چھڑدا وے۔ تو حضرات گرامی قدر بات کرنے کا مقصد ہے کہ جڑی چیز، جی بسم اللہ توجہ میرے والے، دنیا دے اندر اگر کوئی بھی بندہ اچھے عمل کر جائے گا پھر وہ مرا نہ، بولو تو صحیح، مردہ نہیں۔ میری بات اس مقام تک آ کے ٹھہری کہ جن نے بھی اچھے عمل کیتے نے، چاہے کوئی مسجد بناوے، چاہے کوئی مدرسہ بنواوے، چاہے کوئی جناب والا اور کسی نے قرآن پڑھا جاوے، لیکن تھوڑے اس علاقے دے اندر قبلہ وقابہ میرے نایتی واجب القدر جناب کاری محمد اسلم صاحب انہوں نے ایک مدرسہ بنایا ہے، سارے بیلیاں ویکھیا بھی ہے، یہ تھوڑے واسطے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ قرآن پاک پڑھاون دے واسطے ویکھو لوگ کاریاں نو باہروں لے آندے نے، کاری صاحب خود تھوڑے پنڈ آئے بیٹھے، میرے کو اپنے بچے نو قرآن پڑھا لو، اللہ اکبر۔ تے اس مدرسے دے واسطے اٹ تے سرمٹ تے ہور بھی تانوں پتہ ہے باقی ضروریات نے، تے سارے حباب جڑے نے محبت دے نال تھوڑا تھوڑا تعاون کرو تاکہ حضرت صاحب نو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپاں اے خراج تحسین پیش کریے، وہ ساڈا ہی مدرسہ وے، تے سارے بیلی اوتھوں لگ کے تے ایتھوں تک ہر بندے دے کول پاویں کسے کول 10 نے 20 100 50 سارے حباب جڑے نے وہ تھوڑا تھوڑا اپنا اپنا جڑا نا ہدیہ جڑا نا اس نو پیش کرو تاکہ حضرت صاحب اس مدرسے دے اندر اس نو لگاون گے، اور جنی دیر تک بچے قرآن پاک پڑھتے رہن گے، بچے جناب والا حافظ ہوندے رہن گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب تانوں انشاءاللہ تعالیٰ پہنچدا رہے گا۔ سارے باپ آن قریب ہی حضرت صاحب فرما رہے ہیں میں انشاءاللہ حفظ دی کلاس بھی جڑی نا اس نو میں شروع کر رہا ہوں، تو حضرات جلدی دے نال ٹوپی من دے بسم اللہ سارے بیلی یار تھوڑے تھوڑے فلانو کلمہ ادھر معین الدین نے پڑھایا وے، فرمایا سونیا میں قیامت تک ناز
کراں گا میں کلمہ بھی پڑھیا وے کلمے والے نو ویکھ کے پڑھیا وے فرمایا جی میں کلمہ پڑھیا تو کلمے والے نو ویکھ کے پڑھیا وے ادھر کلمہ پڑھیا ادھر حضرات روح پرواز کر گئی جس وقت روح پرواز کر گئی ہندوہ نے اپنی رسم و رواج کے مطابق ادھر جناب والا آلے بدالے آگ لانی شروع کر دیتی آگ لانی بولو تو صحیح یار آگ لائی حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی آپ ویکھ کے تو مسکرا رہے ہیں آپ فرماندے تے دنیا دی آگے جڑا ساڑھے یار دا غلام بن جاندہ انہوں تے جہنم دی آگ نہیں لگ دی ہائے ہائے یہ تے دنیا دی آگے تے انہوں تے جہنم دی آگ نہیں ہونے اثر کر سکتی کہنے لگے کہ نہیں اے ساڑھی ریت ہے اسی اس انہوں ساڑنا ہے آپ نے فرمایا جے تو آڑی ریت ہے تسی پوری کرو میں اپنی پریت پوری کرانگا اللہ اکبر آپ ویک رہنے ہندو جناب والا آگ لگا کے ہار کے تھک کے بیٹھ گئے پر آگ اثر کہنے بابا لے جا اے تیرا ہے انہوں اپنے مذہب دے مطابق حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی نے آپ نے اس نو غلام نو اٹھایا اس دا جناب والا ادھر کفن دفن دا انتظام کیتا آپ نے غسل دیتا ادھر غسل دے کہ آپ نے ادھر لاحت دی اندر اتار کے آپ نے فرمایا بیلیا اج لاحت دی اندر بوڑ کے میں نو اونٹ کے لد پالا دیا لاجاں پھر گل بن دیئے حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی نے آپ نے جدو کیتی ادھر غلام اٹھ کے پہ گیا تے پہ کے کہندا اے اوہ لد پالا دیاں لا جا کیونکہ عارف کری فرمایا جنہ عشق نمازاں پڑھی آئے تیو کدی نہیں اے مرے آدھے اے کامل ولی آدھے اے درائیو تے او یارو آج بھی دیوے بل فرمایا من عاملہ صالحا جنہاں نے عشق نمازہ پڑھیاں نے پر او مردے آج میرا موضوع ہے کہ جنہاں نے بھی عشق نمازہ پڑھیاں نے جنہاں اچھے عمل کیتے نے وہ پھر مردے پر خدا دی قسمیں پاویں کوئی ہووے کدے نال تعلق رکھن والا ہووے پاویں حضرت خواجہ قطب الدین ہوون آپ دی بارگاہ دی اندر ادھر جناب والا آپ دا ادھر مرید حضرت خواجہ قطب الدین دے مرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دے آپ دے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ اپنے دادا مرشد حضرت خواجہ قطب الدین دی بارگاہ دی اندر ادھر بیٹھے نے حضرت خواجہ قطب الدین کیا فرمایا نظام دینا ایتے دستے صحیح عاشق بننا یا محبوب بننا عاشق بننا یا محبوب بننا اتنی بات کیتی نا آتے خواجہ نظام الدین کہنے رہے میں اپنے دادا مرشد والے نکر کے ویک کے تے نظرہ جھکا کے نا فرمایا حضور یہ گل دا میں نو نہیں پتا یہ میری گل اماں نو پتا ہے یہ میں نہیں دس سکتا میں اماں نو پوچھ لواں جی میری اماں میں نے اجازت دے گی تو پھر جو کہے گی عاشق بن جاواں گا جو کہے گی محبوب بن جاواں گا آپ نے فرمایا اچھا چل پھر
اچھا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہندے میں ادھر پاک پتن چوں نکلیا تو سدھا دہلی دا سفر کیتا اللہ اکبر تو میں دہلی دے بازار دے اندر جا رہا ماں تے ایک مجذوب اس نے اپنے چہرے دے نقاب پایا ہوا ہے فٹ پاد تے لمبا پیا ہے جس وقت میں بالکل قریب آیا اس نے انج کر کے کھڑا ہو کے کیا نظام الدین ان کی صلاح پکائی ان عاشق بننا ہی محبوب بننا ہی حضرت خواجہ نظام الدین کے اندر میں اپنا سر پھاڑ کے بہ گیا کہ یہ تو گل تو میرے دادا مرشد میں کیتی ہے یہ تو میرے تے انہوں دے درمیان ہوئی ہے اس مجذوب نو کنے دس دیتا ہے ہائے 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 اے مجذوب نو کنے دس دیتا ہے آپ فرماندے میں پریشانی دے عالم دے اندر میں چلا گیا میں گھر گیا دروازہ کھٹکھٹایا ماں نے مینوں کیا ہاں پتر کیا کہ پانی روٹی اللہ اکبر روٹی سامنے رکھی تے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی روٹی کھا رہے نے آپ دی والدہ فرماندیاں نے بیٹا مینوں لگدا وے جویں تیریاں نگاہاں وچ کوئی سوال ہے کیا کہ ہاں اماں ہے وے فرمایا مینوں جو پوچھن آیا وے تے جڑا راہ دے وچ او مجذوب بیٹھا سی اونوں ہی پوچھ لویں ہور گل ذہن دے اندر پریشانی ود گئی ایک ہی بن گیا وے فرمایا اونوں پوچھ لیا جا کے حضرت خواجہ نظام الدین آپ فرما دے میں ادھر چلیا اس گلی دے اس سڑک دے کنارے تے آیا آکے ویکھیا ادھر مجذوب غائب ہے میں لوکاں نوں پوچھیا لوگو ایتھے میں مجذوب ویکھیا جے کیا کوئی مجذوب نہیں ویکھیا او تے مر گیا وے حضرت خواجہ نظام الدین کہندے لے میں جدوں سنیا میں کیا او مر نہیں سکدا او مر نہیں سکدا کیا کس طرح کیا وہ مر گیا ہے لوگوں نے وہ جناب والا ایک ڈھیر دوتے گندے ڈھیر دوتے سڑ دیتا ہے روڑی دوتے سڑ دیتا ہے لوگوں تو جنازہ بھی نہیں پڑھیا وہ کفن دفن بھی نہیں کیتا حضرت خواجہ نظام الدین کہتے ہیں میں چلیا میں جا کے ویکھیا مجذوب نے اپنے اتے کپڑا تانے پیا ہویا وے میں جا کے کھڑا ہو کے کیا او مجذوبا اگر تیری زندگی تھوڑی تھی پر مینوں میرے مسئلے دا حال تے دس جان دو ادھر اتنی بات کرن دی دیر مجذوب اٹھ بیٹھا مجذوب اٹھ کے انج کر کے بہ گیا تے کہندے اے نظام میں مریا نہیں میں تے پردہ کیتا ہے کیا کہ میں تیرے مسئلے دا حال تے بن کے یہ تو تک آیا ماں کیا حضور کس طرح کیا کہ اے نظام الدین اگر دا لگ جاوی محبوب بن جاوی پر عاشق نہ بنی کیا حضور یہ بھی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا جگ یہ نشانہ عشق دا اور گر گر فسانہ عشق دا اور کوے سٹایا عشق نے دند بھی تڑایا عشق نے اور بلا نچایا عشق نے عشق دی نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا او جتھے جاوے جھکا لیندا او عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا کیا کہ پر حضرات جنہ عشق نمازہ پڑھیں نے وہ پھر مار دے پر خدا دی قسمیں جے اے نہیں مار سکتے پر جنہ حضور دے نال وفاداری کیتی ہے وہ بھی نہیں مر دے وہ بھی بولو تو صحیح بڑی مہربانی وہ بھی مر دے نہیں کیوں انہوں نے اس خدا وحدہ لا شریک دے نال سودا کر لیا
کہ اچھی اپنی ہر چیز نو بیچ کے اس جنت دے عوض دے اندر فرمایا ہر چیز نو اسی برداشت کر لیا وے لیکن جنت نو نہیں چھوڑیا. پر مسلمان بایو جلنا آؤ نہ اگے چلیے. کون؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہ جنہاں دا انتقال ہو گیا. میں بات کی تھی من عمل صالحا من ذکر و انثی تو آپ دا انتقال ہو گیا. آپ دا ایک مرید سی جس کا نام سی حضرت امیر خسرو. حضرت امیر خسرو آپ دا بڑا چہیتا مرید سی. تے آپ نے جس وقت ادھر آپ دا وصال ہویا اس وقت اے دور نہیں سی ٹیلی فونہ والا. اوتھے تے کدھے ویلے پتہ لگدا سی. آپ نو پتہ چلیا تے آپ اپنے مقام تو دہلی دے سفر کیتا نا. تے اس وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دا جنازہ اٹھا کے تے لوگ قبرستان دے لے کے جا رہے ہیں. آپ نے آواز دیتی فرمایا او لوگوں کھلو جایا جی میں نو کو اپنے پیر دے نال گل کر لین دیو. کیا کہ پیر تے دنیا تو چلا گیا ہون کی میں گل کریں گا. ماشاءاللہ بڑی سونی سبحان اللہ کھنڈا ہے جی. اللہ تعالیٰ سلامت ہی رکھے. ہاں اس واسطے ویسے بھی سویر دے تھکے نے جی میں حضرت میں فرما رہا سن سویر دے ماشاءاللہ حافظ صاحب دے عرس دے واسطے جنابے والا کوئی لنگر پکا رہا ہے کوئی جنابے والا ونڈ رہا ہے کوئی کھا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. یہ سارا دن تھکے ہوئے نے. پر حضرات جڑے عاشق نے وہ تھکدے نہیں تے نہ اکدے نے. توجہ ہے میرے وال. حضرت امیر خسرو نے آواز دیتی فرمایا لوگوں میرے پیر دا جنازہ روکیا جے. ادھر لوگ آنے حضرت خواجہ نظام الدین دے آپ دے جنازے نو روکیا. فرمایا لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ. اور سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے. آپ نے اپنا منہ اپنے پیر دے کن دے اتے کیتا تے کر کے کیا حضور اور مینو کچھ کہندے رہے ہو کر دے کچھ پہ ہو. کر دے کچھ پہ جے تے کہندے کچھ رہ جے. مینو حجرے وچ یہ کہندے رہے اللہ دے ولی مردے نہیں. جے مردے نہیں تے پھر آ جنازہ تے کفن تے آ سارا کچھ نظام کا دا یہ میں نو دسی جاؤ ذرا. ادھر رو کے نالے رو دینے نالے رو کے کہندے او نظام الدین میں نو اس جگہ دے اتے او حسن کے دل او لے گیا تے پاگ او ڈونگے او فکارا او پاٹی لیر او پرانی واگر او سانو ٹنگ گیو بیچ ککارا. کیا سونیا میں نو کچھ کہندہ رہے میں کردہ کچھ پیا میں نو یہ دسی جا کہ اللہ دے ولی مردے نہیں. پر مسلمان بھائیو جس وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے ادھر غلام نے سوال کیا فرمایا حضور یہ مردے نہیں پھر کفن کیسا دفن کیسا یہ جنازہ کیسا یہ پھلان دے ہار کیسے. تو مسلمان بھائیو آپ نے جس وقت اتنی بات کی تھی حضرت خواجہ نظام الدین آپ نے ادھر چار پائی تے اٹھ کے بے جان دے لے. آپ نے سینے دے نال لایا تے لا کے کیا آیا خسرو او یا مادی گل او خوصہ دی گل او یا مایا گے تے کرنی نہیں مناسب او مٹی کیر او پکایا محمد تے کتیاں یگے تھرے. کیا آیا خسرو میں مریا کدو
کہ حضور مرے نہیں جے پھر جنازہ کیسا کفن کیسا آ جنازہ تے ایویں ہی جس وقت سارے علاقے دے اندر کوئی بندہ مر جاوے انہوں چار پاوے دے اتنے 4 بندے اٹھا کے لے جاندے نے ہن تے 5واں بھی آ گیا سبحان اللہ کہہ لو سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی حضرت صاحب چلو میں انہیں گل کر ہی دیواں کیونکہ منہ آئی گل رہنی نہیں چاہیے حضرت تشریف فرما نے ہن 5واں بندہ بھی آ گیا دیکھو ہم کیسی سبحان اللہ آپ دے مقدرہ دے کرن رہی ہے 4 علی علماء نے آج تک حدیث بھی پڑھی ہے ساڑھے علماء نے بھی سانو دسیا فقہاء نے بھی دسیا محدثین بھی دسیا ہر شاہ نے دسیا لیکن 5واں بندہ نہیں پتہ نہیں کدوں دا آیا ہے کون جی حضرت یہ میں نہیں آج تک کتے پڑھیا یہ حضرت نے پڑھیا تو چلو میں نے بھی کتے وکھا دے سکتے یہ ویکھیا ہی نہیں میری گل تو تمہیں سمجھ آ گئی ہوئے گی 5واں بندہ وہ وچکار جڑا ہے اتنے چکی پھردا ہے 4 بندے چکدے نے پر حضرات توجہ میرے وال 4 بندے تے جنازہ چکدیاں بھی ویکھیا تے لجاندیاں بھی ویکھیا حدیث تو بھی یہی ثابت ہے قرآن تو بھی یہی ثابت ہے لیکن 5واں بندہ اس واسطے لوگو اپنے آپ نو ٹھیک کرن دی کوشش کرو توجہ میرے وال بھائی بیل گو توجہ میرے وال لیٹ آن جان والی چیزیں سپیکر چلدا پیا دے انشاءاللہ تعالی جتنی دیر تک بہنا محبت لے کے بیٹھو توجہ میرے وال رکھو اللہ اکبر کیا کہ حضور ہے جنازہ 4 بندے ہی چکتے جاندے نے ساڈے بھی تو تہاڈا بھی تو 4 بندے چکے ہیں آپ نے فرمایا خسرو میں مریات نہیں کیا حضور پھر مرے نہیں اے کفن کیسا دفن کیسا اے چٹا سوٹ کے دوات پایا آپ نے فرمایا خسرو رونا میں چٹا سوٹ اس واسطے پایا میں ادھر کلا دے ہارے اس واسطے پائے میں اپنے کپڑیانو خشبو اس واسطے لائیے اور جدو میں قبر وچ جانا میں اور میرے نانے محمد نے بھی تشریف لے آمنی فرمایا میں مریات نہیں میں تی اپنے نانے دے نال ادھر ملاقات دے واسطے چلی آوا کیا رونا ایک دروازہ وے ایک پردہ وے فرمایا خسرو جدا تو پردہ ہٹاوے گا او دی زیارت ہو جاوے جس وقت پردہ ہٹاوے گا بلکہ حضرات گرامی قدر میں چاہنا ہوں کہ ایسے امام دی مور لا دے وہاں بلکہ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا کا فادر بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا بھی یہی عقیدہ فرمایا جس وقت میں قبر سے جانا میں مصطفیٰ نے آ جانا میں فرمایا حضور آمن تے احمد رضا بیٹھا رہے فرمایا میں تے کھڑا ہو کے کہاں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام فرمایا سونیا میں تے صرف تیری زیارت دے واسطے آیا حضرات گرامی کا توجہ میرے وال اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیوں جنہاں لوگوں نے اچھی عمل کیتے نے او مردے پھر حضرات جی عام نہیں مردہ تے پھر غازی علم دن کے میں مر جائے گا توجہ ہے میرے وال ہون انشاءاللہ تعالی میں آ گیا تو آڈے وال مہربانی میں آ گیا ہون تو آڈے وال کہ کیڑی کسی نے میں نے فرمائش کی تھی میں انشاءاللہ تعالی چند چیزیں بیان کر کے کیونکہ گرمی بھی بڑی ہے اس واسطے حضرت صاحب دا عرس بھی ادو آنا جدو گرمی ہوندی ہے اللہ انہاں دی قبر دوتے کری کرامت فرمائے حضرات توجہ میرے وال تو غازی علم دین کون او مرد مجاہد کہ جس نے جناب والا نہ کسی مسجد دا امام لگا جا کے نہ خطیب لگا جا کے نہ جناب والا بلکہ علماء بیٹھے نے حضرت غازی علم الدین کہندے نے جس وقت جتنی دیر تک میں مصطفیٰ دے نال لائی نہیں سی انی دیر تک تے میں نے قرآن اتے بیٹھ کے بھی پڑھنا نہیں ہوندا سی میں تو اتے بیٹھ کے قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتا سا پر جس وقت میں راجپال اس خطری نو بے ایمان نو واصل جہنم کیتا تے میں ادھر جس وقت جیل دے اندر پہنچیا لاہور تو
اللہ اکبر میاں والی جیل دے اندر پہنچ گیا تے آپ فرماندے نے پھر میرے کو ہر روز پھر ادھر سیال دا شہزادہ آپ تشریف لے آئے کیا اے علم و دین میں قرآن پڑھنا ماں تو سن علم و دین کہندے لے ادھر سیال دا شہزادہ جدو قرآن پڑھدا گیا اس نے سورت یوسف دی تلاوت شروع کی وے کہ آقا دے اندر جدو بندہ ہووے سورت یوسف دی تلاوت کردا وے ادھر سید جدو بھی بھولدا وے ادھر حضرت علم و دین شہید کہندے نے بابا جی ایویں نہیں آئی پڑھو آئی نہیں آئی پڑھو اللہ اکبر بلکہ یہ تے بات دور دیئے اور حضرت گرامی قدر حضرت خواجہ معین الدین اجمیر دا شہنشاہ آپ دی بارگاہ دے اندر حضرت بابا فرید الدین آپ لے کے بیٹھے ادھر قرآن پاک تو قرآن پاک پڑھ دیا نا آپ فرماندے نے میں سورت ملک شروع کی تھی تے کر دیا آپ فرماندے نے میں ادھر بھول گیا ہائے 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 میں ادھر بھولیا قبر دے وچوں معین الدین نے آواز دی فرمایا معین الدین نے کیا اے فرید الدین بیٹا قرآن انج نہیں انج پڑھ قرآن انج نہیں انج پڑھ حضرت غازی علم الدین کہندے لے جدو ضیاء پیر سید ضیاء الدین پڑھ دے لے میں بھی کہنا حضور انج نہیں انج اللہ اکبر ادھر سیال دا شہزادہ کہندا وے اے علم الدین کتوں قرآن پڑھیا بھی کیا میں قرآن نہیں پڑھیا میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی تو حضرات توجہ حضرت غازی علم الدین کہندے نے جس وقت میں میاں علی جیل دے اندر تے ادھر ایک دن دو دن آپ فرماندے نے میں ادھر قیام دے اندر کھڑا تے پھر سجدے دے اندر جس وقت میں رکوع دے اندر اور پھر قیام دے اندر جس وقت میں بیٹھا قادے دے اندر بیٹھ گیا آپ فرماندے نے میں تیار تے بیٹھا ماں میں کی ویکھنا ماں سامنے ایک سونی صورت والا ہائے 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 سونی صورت والا یا فرماندے نے میں سلام پھیریا میں کیا کون یا مینو ہے تیرے قرار آکھ دے لے علی المرتضی کہندے لے کہ حضور کس طرح آمنا ہویا کہ میں علم الدین تینو حضور دی کچہری چ لے کے چلنا میں تینو حضور دی بارگاہ دے اندر لے کے چلنا ہے حضرت خواجہ غازی علم الدین آپ فرماندے نے جس وقت ادھر جیل دا دروگا کہندا ہے میں جیل دے وہ دروازے تے بیٹھا ہاں تو میں کی ویکھیا ادھی رات ہوئی نا تو میں ویکھیا تے علم الدین کوئی نہیں ہے گا ہائے ہائے علم الدین نہیں ہے گا تو میں دل وچ پریشانی ہوئی کہ سویرے تے پھانسی دا حکم ہونا ہے تو جے اگر علم الدین نہ ملیا تو سویرے تے میں اس سے جگہ دوتے ہوں گا اللہ اکبر تے آپ فرماندے ادھر اذانہ دا ٹائم اسی اللہ اکبر کی ویکھیا کہ غازی علم الدین پھر اللہ اکبر عبادت دے اندر مشغول ہے عبادت دے اندر مشغول ہے تو جس وقت حضرات وہ ویلا آیا تے اس بندے دا نام سی چھیدہ جیڑا آپ دا جناب والا جیل دروگا سی جیل دا جناب والا چوکیدار سی بابا چھیدہ کہنے لگا اے علم الدین ایک گال تے دستے سے سویرے تو اتھو دنیا تو تر جانا ہے پر ایک گال تے دستے صحیح میں تینو رات نو ویکھنا ماں کہ تو اپنی جیل دے اندر ہی کوئی نہیں ہوندا تے پھر جیل دے وچ جناب والا تو کلا ہونا وے تے گلاں دی آواز کتھوں آندی ہے اللہ اکبر حضرت غازی علم الدین کہندے لے بابا
جنی دیر تک میں دنیا دے اندر رواں اونی دیر تک کوئی گل نہ کری کہ آج دو لوگ تر جاندے لے اور سارے لوگ بتیاں بجا دیندے نے میں بھی ادھر دیوا بند کر لینا وا فرمایا جس رسول دے نال میں لائیے اور رسول سامنے آ کے کہندا وے او علم و دین ڈولی نا اے علم و دین ڈولینا او جدے نال تو لائیے تو کسے بے لجے دے نال نہیں لائی میں او لج پالا او جڑا پریت نو توڑ دا نہیں بلکہ توڑ لا دینا فرمایا پریشان نہیں ہوئی جس رسول دی خاطر تو یہ سارا معاملات کیتے نے اللہ اکبر تو حضرت توجہ میرے وال جس وقت ہے وہ ویلا بھی آیا کہہ دے علی محمد علی جناح علامہ اقبال جیسے لوگا کیا کہ ایک باری غازی کہہ دے ایک باری کہہ دے کہ میں نہیں ماریا اسی چھڑا لفظ گے غازی علم الدین آپ اللہ اکبر رون لگ پہندے نے تے ادھر کہہ دے اعظم صاحب کہندے نے غازی صاحب کیوں رو رہے ہو آپ نے فرمایا کما تے میں تانا ایک میرے نال سودا کرو ہائے 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 کہ کہہ دے نا میں توڑے کہہ دیتے پر سودا تسی میرے نال کرو کیا کہ او کہا دا فرمایا کہنا میں وہاں جنتی بشارت تسی دے دے وہ انہی گال کہنا جنت مل جائے گی حسین دا نانا مل جائے گا اللہ اکبر کیا کہ جس وقت میں اتنی بات کہنا وہاں تے او مصطفیٰ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو مسلمان بھائیو غازی علم الدین یو بھی ویلا آیا ساری رات عبادت دی اندار ریاضت دی اندار اور صبح فیصلے دا دل وے ادھر غازی علم الدین نکلی آوے اللہ اکبر مسلمان بھائیو ادھر سامنے آئے اور سامنے سولی دا رساوے چمیاں چمکے نا سینے نہ لا لیا اللہ اکبر تو لوگاں کیا کہ غازی ایک ہی ہے اس رسے نو کیوں چمدہ پیا میں فرمایا تو آنو رسہ پہ دستا وے فرمایا اے او جگہ وے فرمایا اے او رستہ وے فرمایا جڑے میرے یار دے ملن دا میں نو سبب پہ بندا وے فرمایا ایک دے میرے یار دے ملن دا میں نو سبب ان ملن بن رہے ابھی حضرات توجہ میرے وال حضرت غازی علم الدین شہید آپ فرماندے نے میں اس پھدر نالے چمیاں تے نالے کیا اللہ اکبر تو ہیں اور خدا دی قسم مسلمان بھائیو عاشقانے تے مرنا ہی تائیں عاشقانے تے مرنا ہی تائیں کیونکہ انہاں نو قبر دے اندر مصطفیٰ دی زیارت ہونی ہے مصطفیٰ دا دیدار ہونا میں تو حضرات آپ نے جناب والے اس نے چمیاں اور چم کے اپنے گلے دے اندر پایا تے اللہ اکبر ادھر جیل سپریڈنٹ کہنے لگا کہ جی یہ تو سدھی سدھی جناب والا خود کشی ہے آپ نے فرمایا خود کشی نہیں فرمایا تیرے واسطے خود کشی ہے فرمایا میں نے اے یار دے رستے دے وال لے کے جا رہے ہیں جس واسطے میں سب کچھ کیتا وے فرمایا اے میں نے اس دے ملن دا سبب بندا پیا وے تو حضرات گرامی قدر حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اپنے گل دے اندر پھندا پا لیا پر مسلمان بھائیو پھندا پا کے قیامت تک دسیا اور جڑا بھی محمد دے نات تو مر جائے گا پھر وہ مرے گا نہیں بلکہ منو ملا سالیم میں ذکر اول فرمایا پھر یہ مرے گا نہیں پھر قیامت آوے گی نہ تا کفن بھی میلا نہیں ہوئے گا پھر قیامت آوے گی پھر انہ دا کفن بھی میلا نہیں ہو سکتا حضرات گرامی قدر جنہ لوکاں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے نال وفاداری دینا اور زندگی گزاری جنہاں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غازی علم الدین شہید اے تھے کئی ایسا بھی عاشق رسول جس طرح غازی ملک ممتاز قادری ہے غازی عامر چیمہ میں لیکن حضرات اگر ایک غازی دوتے بولیے تو کئی گھنٹے درکار نے
پر حضرات گرامی قدر ایک ہی جنہاں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ناموس دا دی حفاظت کیتے خدا دی قسمیں اللہ نے انہاں دی قبراں دی بھی حفاظت کیتی وے انہاں دی قبراں دے بھی اللہ اکبر لوگ صبح بھی پھول ایتھے جے جناب والا ماپیاں دی قبر دے واسطے پھول نہیں بندہ دے کولو سر دے ایتھے جناب والا لوگ بڑی محبت نال حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت غازی ملک ممتاز قادری اللہ اکبر میں ایک بندے کو سنیا ہے کہ ایک بندہ ایسا وے کہ جڑا سوا من پھول سویرے پاندا ہے تو سوا من شامی پاندا ہے غازی ملک ممتاز قادری دی قبر دتے پر حضرت گرامی قدر غازی ملک ممتاز قادری کی مسجد امام تے نہیں سی بلکہ ایک ہی سی اللہ اکبر میرے مصطفیٰ دی نموس دے اتے تو اللہ اکبر بکواس کیتی ہے فرمایا میں ایدی حفاظت کر کے قیامت تک زندہ ہو جاواں گا اس واسطے حافظ قطب الدین صاحب نے بھی آپ نے بھی یہی جناب والے اس مسجد دے امام رہے خطیب رہے لوگوں قرآن پڑھان دے رہے لوگوں جناب والا دین دی تبلیغ سکھا دے رہے اور سکھاون دے نال نال حضرات آج انہاں دی قبر بھی چمکاں پہ مار دی کیوں پہ مار دی کہ انہوں نے قرآن پڑھیا ہوئے انہوں نے مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا ہوئے بلکہ حضرات گرامی قدر ایک بات کر کے پھر میں تھوڑے کو اجازت لینا چاہنا ہوں اللہ اکبر لیکن وہ بھی ویلا آیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کو غلام کیونکہ میں اگر ہر فرمائش پوری کرا تو ایک اور گھنٹہ چاہیے لیکن میں آخری گل کر کے تو تھوڑے کو اجازت لینا چاہنا ہوں میرے کریم رسول دا ایک غلام ہے کہ جڑا بڑا ہی ماڑا ہے جڑا بڑا ہی ماڑا ہے اتنا کو ماڑا دے کول برتن بھی نہیں کہ پانی پی لے میرے کریم رسول آپ فرمایا بھئی آپا اس نو زید نو ملن دے واسطے جاونا ہے زید نو ملن دے واسطے میری سرکار گئے نا اللہ اکبر زید نے جس وقت ویکھا سرکار آ رہے ایک کروڑ نکل گیا کہ سرکار میرے گھر تشریف لے آ رہے ہیں میرے کو تو برتن بھی نہیں ہے میں تو اتنا مشکل وقت گزار رہا ہوں میری سرکار نے آپ نے فرمایا بلا کے لے آؤ نا زید نو اب زید آیا فرمایا سانو ویکھ کے کیوں باہر گئے عرض کہتے سونا میرے کو برتن کوئی نہیں جدے نال تو میں پانی پلاواں چار پائی کوئی نہیں جدے اتنے تو بٹھاواں میری سرکار نے آپ نے فرمایا میرے غلامہ تو کیویں پانی پیندا وے عرض کردا وے سونیا میرے کول ایک مشکیزہ وے ایک مشکیزہ وے جدن میرے بچیاں نو پیاس لگ دیئے میں مشکیزہ اٹھانا وا میرے بھی بچے اپنے اتاں دا برتن بنا دینے ادھر پانی پی لیں دینے آقا جدہ میں نو پیاس لگ دیئے میری بیوی اٹھان دیئے میری بیوی نو پیاس لگے میں اٹھان دا فرمایا او میرے غلامہ ہن مشکیزہ تو اٹھاوے گا ہاتھ محمد اٹھاوے گا فرمایا مشکیزہ تو اٹھاوے گا ہاتھ میں محمد اٹھاوے گا میری سرکار نے آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے غلام نے پانی پانا شروع کیتا وے ادھر پانی پاندا ریا نالے مصطفیٰ دے چہرے ول ویکھدا ریا وے جس وقت حضور دے لباں دے نال مشکیزے دا تھوڑا دیا ادھر ٹکڑا لگیا وے سرکار پانی پی کے گھر چلے گا انہیں مشکیزے دا اتنا ٹکڑا اس نو کٹ کے کور رکھ لیا اللہ اکبر سرکار چلے گئے آپ ایک غلام کی کردہ اپنے گھر دے اندر او ٹکڑا رکھیا ہویا ہے کوئی بھی محلے دے اندر بیمار آندا وے اللہ اکبر اس نو جناب والا پانی دا پیالہ لے کے اندر جا کے اوہی ٹکڑا جڑے مصطفیٰ دے لباں نال لگن والا وے اس نو وچ کر بھگو کے لیا کے بیمار نو پلا دیندا وے اللہ پاک اس نو شفا عطا فرما چھڑدا وے تو حضرات گرامی قدر بات کرنے کا مقصد ہے کہ جڑی چیز جی بسم اللہ توجہ میرے والے دنیا دے اندر اگر کوئی بھی بندہ اچھے عمل کر جائے گا پھر وہ مرا نہ بولو تو صحیح مردہ نہیں میری بات اس مقام تک آ کے ٹھہری کہ جن نے بھی اچھے عمل کیتے نے چاہے کوئی مسجد بناوے چاہے کوئی مدرسہ بنواوے چاہے کوئی جناب والا اور کسی نے قرآن پڑھا جاوے لیکن تھوڑے اس علاقے دے اندر کہ بلا
وقابہ میرے نہایت واجب القدر جناب کاری محمد اسلم صاحب انہوں نے ایک مدرسہ بنایا ہے، سارے بیلیاں ویکھیا بھی ہے، یہ تواڈے واسطے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ قرآن پاک پڑھاون دے واسطے ویکھو لوگ کاریاں نو باہروں لے آندے نے، کاری صاحب خود تواڈے پنڈ آئے بیٹھے میرے کو اپنے بچے نو قرآن پڑھا لو، اللہ اکبر۔ تے اس مدرسے دے واسطے اٹ تے سرمٹ تے ہور بھی تانوں پتہ ہے باقی ضروریات نے، تے سارے حباب جڑے نے محبت دے نال تھوڑا تھوڑا تعاون کرو تاکہ حضرت صاحب نو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپاں اے خراج تحسین پیش کریے۔ وہ ساڈا ہی مدرسہ وے تے سارے بیلی اوتھوں لگ کے تے ایتھوں تک ہر بندے دے کول پاویں کسے کول 10 نے 20 100 50 سارے حباب جڑے نے وہ تھوڑا تھوڑا اپنا اپنا جڑا